بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف خان اردو چینل۔ آصف خان اردو چینل میں تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے ویڈیو میں بتایا ہوں کہ اس چینل پر قرآن اور احادیث کے متعلق بات کی جائے گی۔ دوستو، آج کا موضوع اور پیغام آپ تمام دوستوں کے لیے ہے عہد نامہ۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں، اسے یوم میثاق کہتے ہیں۔ یعنی یہ عہد توحید کا تھا۔ اسی عہد کے اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہد نامہ میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے متعلق چند اسناد حسب ذیل ہیں۔ پہلی روایات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا کیسے؟ فرمایا، جو ہر صبح و شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی، جس کو ابن ابی شیبہ اور حاتم اور طبرانی اور حاکم نے بتصحیح اور ابن مردویہ نے روایت کیا، یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کریمہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس دعا عہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ تیسری روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے اسلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر رکھ دے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وہ فرشتہ وہ نوشتہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا ان لوگوں کو دے گا۔ امام صفار نے ذکر کیا، اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے گا اور عذاب قبر سے معمون فرمائے۔ امام نصیر نے اس کے جواز کے لیے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے استبل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا ہوا تھا، حسب فی سبیل اللہ تعالی۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قول الجمیل میں درد ذیل کے دفیہ کے لیے آیات کریمہ وَأَلَّفْتَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کو لکھ کر عورت کی ران پر باندھنے کو تحریر فرمایا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں عہد نامہ لکھنے کے جواز میں فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس دعا کے لیے اصل ہے۔ ابن عجیل فقیہ اس کے لیے حکم کیا کرتے تھے، مگر کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ ان روایات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ
شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو عہد نامہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فإنک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الى یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ صدق اللہ العظیم، صدقت یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھا آج کا پیغام عہد نامہ کا۔ ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت بغیر حساب و کتاب جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ دوستو اگلی ویڈیو ہوگی ذکر و اذکار، جو میری اور آپ کی زندگی آسان کر دینے والے اذکار ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ دیکھیے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے۔